الفاتحة. قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين وابنه الغوث العازم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خیر و برکت کے لیے پورا مجمع اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، یاش کا رحمت و نور میں ڈوبا ہوا عظیم الشان نورانی جلسہ جو شہید اعظم کے نام سے منعقد ہے، جس کی نسبت حضور سرکار سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جملہ شہدائے کربلا کی طرف ہے. اپنے بیان سے پہلے مناسب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسب معمول آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق مجدد میت حاضرہ موعد ملت طاہرہ اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک سے ہو. اعلی حضرت عظیم البرکت کے تعلق سے
آپ بہت ساری باتیں سن چکے ہیں. اعلی حضرت عظیم البرکت نے بہت ہی اچھا ذہن و فکر دیا تھا ہندوستان کی سرزمین پر، اور بدعتوں کے خلاف بدعتوں کو ختم کرنے کا پروگرام سب سے زیادہ مجدد اعظم بریلی کے تاجدار نے بنایا. ہندوستان کی سرزمین پر اعلی حضرت عظیم البرکت کی بنیاد پر جن بدعتوں کا خاتمہ ہوا ہے، آپ ان کی فہرست اگر ملاحظہ کریں اور متعین کریں تو آپ دنگ رہ جائیں گے. آج ایک غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ذہن و فکر دیا جاتا ہے کہ امام احمد رضا خان نے بدعتوں کا رواج دیا ہے. امام احمد رضا خان نے بدعتوں کا رواج نہیں دیا ہے بلکہ بدعتوں کو ختم کیا ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت سے جب سوال ہوا کہ آپ یہ بتائیے کہ مزارات پر چراغاں کرنا کیسا ہے، تو سرکار اعلی حضرت کا قلم چلا اور آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر قبر شاہ راہ کے قریب ہے یا ادھر سے کوئی راستہ ہے لوگ گزرتے ہیں تو اس سے محفوظ ہونے کے لیے اور اس کی عظمت دل میں بیٹھے اس ناطے اگر چراغ جلا رہا ہے تو بہتر ہے، ورنہ مال ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اعلی حضرت نے روکا. آپ سے جب سوال کیا گیا کہ قبروں پر چادریں ڈالنے کے تعلق سے آپ کیا لکھتے ہیں، تو سرکار اعلی حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا ولی ہے تو اظہار عظمت کے لیے اس کے قبر پر ایک چادر کافی ہے، بقیہ منو چادریں بیچ کر غریبوں اور فقیروں میں اس کی قیمت تقسیم کر دی جائے. اعلی حضرت عظیم البرکت سے جب سوال ہوا کہ مزارات پر عورتوں کا جانا کیسا ہے، تو سرکار اعلی حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت کسی مزار پر جانے کے لیے اپنے قدم کو باہر نکالتی ہے تو ہر قدم پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور جس مزار پر جا رہی ہے صاحب قبر کی روح اس پر لعنت بھیجتی ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت نے سختی سے روکا اور شریعت کا قانون بیان کیا. اعلی حضرت عظیم البرکت سے جب محرم الحرام شریف کے تعلق سے سوال ہوا کہ مجلس محرم میں جو تقریریں ہوتی ہیں اور امام علی مقام کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، تو سرکار اعلی حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ محتاط ہو کر کے اور صحیح روایتیں بیان کرنا یہ خیر و برکت کی علامت ہے. آپ سے جب سوال کیا گیا کہ کہاں سے روایتیں لی جائیں، تو آپ تحریر فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کی کتاب جو آئین قیامت ہے اس کو پڑھ کر کے مجلس محرم میں سنائیں. اللہ اکبر. اعلی حضرت عظیم البرکت نے کس طرح احتیاط سے کام لیا. جب آپ سے سوال کیا گیا کہ حضور تعزیہ کے تعلق سے آپ کا کیا فتویٰ ہے، تو سرکار اعلی حضرت نے ایک رسالہ ہی تحریر کر دیا اور تعزیہ کے تعلق سے حکم آپ نے بیان فرما دیا. اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ اعلی حضرت عظیم البرکت نے کس بدعت کا رواج دیا ہے. کیا اعلی حضرت کا کوئی فتویٰ ہے کہ آپ ڈھول بجائیے؟ کیا اعلی حضرت کا کوئی فتویٰ ہے کہ آپ جس طرح سے محرم میں خرافاتیں کرتے ہیں کریں؟ کیا اعلی حضرت عظیم البرکت نے ان چیزوں کا رواج دیا ہے؟ نہیں، بلکہ ہندوستان کی سرزمین پر جب ان چیزوں کے تعلق سے اعلی حضرت کا قلم چلا تب دوسرے علماء نے جا کر کے ان چیزوں کے تعلق سے اپنا قلم چلایا تھا. وہ سب اعلی حضرت عظیم البرکت کے تابع دکھائی دے رہے ہیں. وہ اعلی حضرت عظیم البرکت کی ذات ہے. اعلی حضرت کے مشن کو سمجھو. اعلی حضرت اپنے آقا کی نعت کہتے ہیں، عشق میں ڈوب کر کے نعت کہتے ہیں. ان کی نعت کا ایک ایک حصہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی پاک کا کوئی نہ کوئی گوشہ ہوتا ہے. یا تو قرآن عظیم کی کسی بھی آیت کریمہ کا کوئی نہ کوئی ترجمہ ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اعلی حضرت سے کہا گیا کہ آپ حمد الہی تحریر فرما دیں. تو حمد الہی لکھتے لکھتے اعلی حضرت اپنے آقا کی تعریف کس طرح کر گئے. تجھے حمد
حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، یا رسول اللہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہ کنواری پاک مریم نفخت فیہ کا دم، یا حبیب اللہ، وہ کنواری پاک مریم نفخت فیہ کا دم، ہے عجب و نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، تجھے ایک نیک بنایا، تجھے ایک نیک بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو، اور یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یا حبیب اللہ، یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، اور سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نیک بنایا، تجھے ایک نیک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ آپ ذرا اس شعر کو سمجھتے ہوئے چلیے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہونے لگی۔ آقا نے فرمایا، جبریل یہ تو بتاؤ کہ مجھ جیسا تمہیں کہیں کوئی ملا؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے بڑے بڑے درباروں کو دیکھا، بڑے بڑے نبیوں کو دیکھا، سب کو میں نے چھان ڈالا، یا رسول اللہ آپ کی طرح میں کسی کو نہیں پایا۔ آفاق گردیدام سے
سیر بتا ورزیدام، لیکن ہم آفاق گردیدام سیر بتا ورزیدام، یا رسول اللہ میں سب گھوم ڈالا ہوں، سب دیکھ ڈالا ہوں، آپ کے مثل کا، آپ کے نظیر کا میں کسی کو نہیں پایا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی طرح کون ہوگا؟ جب آپ کی طرح حضرت جبریل نہ کسی کو تلاش سکے، حضرت جبریل علیہ السلام نے سب کو دیکھ لیا مگر کوئی نبی کی طرح نہیں ہے، تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کون دعویٰ کرے گا کہ آپ کی طرح کون ہے؟ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف عاشق رسول امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان نے اس طرح سے کی ہے، اور یہی ذہن و فکر دیا ہے کہ تم اپنی زبان کو نبی کی تعریف سے تر رکھو، تم اپنی زبان کو نبی ہی کی تعریف میں جاری رکھو۔ اسی لیے علامہ عاشر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تیری نگاہ سے جو شے گزرے درود پڑھ، تیری نگاہ سے جو شے گزرے درود پڑھ، کہ ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ، جس چیز کو بھی تم دیکھو نبی پر درود پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ ہر چیز آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انوار کے مظہر کیا، انوار کی عکاسی کر رہا ہے، اور سرکار کے نور پاک کا مظہر بن کر کے ہر چیز یہ اعلان کر رہی ہے، آؤ نبی کی عظمت کو دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لو، پھول کا گلاب کہہ رہا ہے، نبی کی عظمت کو ملاحظہ کرنا ہو تو ہمیں دیکھ لو، سارے پھول بول رہے ہیں، نبی کی عظمت کو دیکھنا ہو تو ہمیں دیکھ لو، ساری خوشبوئیں کہہ رہی ہیں، نبی کی عظمت کو دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لو، یہ گلاب کے اندر خوشبو کیسے آئی ہے، یہ گلاب کے اندر رنگینی کیسے آئی ہے؟ تو اعلی حضرت عظیم البرکت نے بہت پہلے فرما دیا کہ انہی کی بو سمن ہے، اور انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، اور انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلابوں میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلابوں میں ہے، اٹھا دو پردہ، اٹھا دو اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری ہے جابوں میں ہے، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ آج لوگوں نے حمد اگر تحریر کیا ہے تو کوئی اللہ کے حمد کو بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد ہم کر رہے ہیں جس نے آسمان پیدا کیا، جس نے سورج پیدا کیا، جس نے کلیوں کو پیدا کیا، جس نے سبزوں کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ مگر اعلی حضرت عظیم البرکت جب رب کے حمد کو بیان کرتے ہیں، میرے مولا تعریف تیرے لیے ہے کہ تو نے اپنے حبیب کی چوکھٹ ہمیں بھیک مانگنے کے لیے بتا دیا۔ اے اللہ تعریف تیرے لیے ہے کہ تو نے اپنے حبیب کا آستانہ مجھے دے دیا ہے۔ اللہ اللہ، عاشق رسول کا انداز ذرا ملاحظہ فرمائیے، زبان ذکر رسول میں تر رہے، آقا کریم کا ذکر ہر دم ہوتا رہے۔ یہ کیوں امام احمد رضا خان نے اس طرح سے اپنایا؟ قرآن سے ذہن مل رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اس کا ترجمہ آپ سماعت فرماتے چلیے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جس نے میرے ذکر سے منہ کو پھیرا میں اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا۔ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے، آج ہم اور آپ دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اور آپ دنیا میں کسی بھی انداز سے جی رہے ہیں۔ ہر آدمی کے جینے کا اپنا ایک انداز ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر آدمی کے اپنے زندگی گزارنے کا ایک دستور ہوتا ہے۔ اس دستور کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ کوئی پڑھ کر کے زندگی گزارتا ہے، کوئی پڑھا کر کے زندگی گزارتا ہے، کوئی تجارت کر کے
زندگی گزارتا ہے، کوئی ملازمت کر کے زندگی گزارتا ہے، کوئی عمارت بنا کر کے زندگی گزارتا ہے، کوئی سیاست میں جا کر کے زندگی گزارتا ہے، کوئی بھیک مانگ کر کے زندگی گزارتا ہے، کوئی بدماشی کر کے زندگی گزارتا ہے، کوئی شرافت کے ماحول میں رہ کر کے زندگی گزارتا ہے۔ ہر آدمی کو اپنی زندگی گزارنے کا ایک ایک دستور ہے، وہ اپنے مزاج کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن آؤ ذرا دیکھو پیارے، زندگی کیسی گزرنی چاہیے اور کس زندگی میں اطمینان ہے، زندگی کیسی ہونی چاہیے اور کون سی زندگی گزارنے کا درس تمہیں قرآن دے رہا ہے، کون سی زندگی گزارنے کا قانون تمہیں قرآن دے رہا ہے، کون سی زندگی گزارنے کا اصول و ضابطہ تمہیں قرآن دے رہا ہے۔ قرآن سے پوچھو، یہ قرآن تو ہمیں بتا دے۔ تو رب تعالیٰ کا فرمان جاری ہوتا ہے، سنو، اگر میرے ذکر سے منہ پھیرو گے تو میں تمہاری دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا۔ رب تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب ہوا، بندے اگر تجھے زندگی گزارنی ہے تو میرے ذکر سے منہ نہ پھیرنا، میری یاد سے منہ نہ پھیرنا۔ اب اللہ فرماتا ہے میرے ذکر سے جو منہ پھیرے گا میں اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا۔ اللہ کا ذکر ہے کیا؟ آپ نے علماء سے سنا ہے اور سنتے رہتے ہیں کہ عبادت کرو یہ اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھو یہ اللہ کا ذکر ہے، روزہ رکھو یہ اللہ کا ذکر ہے، حج کرو یہ اللہ کا ذکر ہے، عبادتیں کرو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ان سے اپنے منہ کو پھیرو گے تو تمہاری دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ لیکن قرآن سے پوچھو، یہ قرآن، ہم ان ساری چیزوں کو ایک عظیم ذات میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو یاد کرتے رہیں تو نماز بھی نہ چھوٹے، ہم اس کو یاد کرتے رہیں تو روزہ بھی نہ چھوٹے، ہم اس کو یاد کرتے رہیں تو ہماری زندگی صاف ہو، پاکیزہ ہو، ہماری زندگی طاہر ہو۔ ہم ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ایسے ذکر کو اپنانا چاہتے ہیں تو آپ ذرا دیکھو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت نام ہیں، میرے سرکار کے دو نام تو ایسے ہیں جو بہت ہی مشہور ہیں، ایک نام محمد ہے اور ایک نام احمد ہے۔ آسمان پر نبی کا نام احمد ہے اور زمین پر سرکار کا نام محمد ہے۔ اور بھی میرے سرکار کے تمام نام ہیں، سرکار کا نام ذاکر بھی ہے، سرکار کا نام ذکر بھی ہے، سرکار کا نام مذکر بھی ہے، سرکار کا نام لطیف بھی ہے، سرکار کا نام خبیر بھی ہے، سرکار کا نام سمیع بھی ہے، سرکار کا نام بصیر بھی ہے، سرکار کا نام مزمل بھی ہے، سرکار کا نام مدثر بھی ہے، سرکار کا نام رحمت للعالمین بھی ہے، سرکار کا نام بہت نام ہے سرکار کے ناموں کو شمار کرو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ کے حبیب کے ناموں میں سے ایک نام ان کا ذکر اللہ بھی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو میرے محبوب سے منہ پھیرے گا اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا، جو محبوب سے منہ ہٹائے گا دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا۔ یہی وجہ ہے پیارے کہ محبوب نے جب کلمہ کا اعلان فرمایا تھا تو مکہ کی سرزمین پر جن لوگوں نے محبوب سے اپنے منہ کو پھیر لیا تھا ان کی دنیاوی زندگی تنگ ہو گئی تھی۔ مکہ کے کافروں نے سمجھا تھا کہ ہم محمد کا کلمہ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں زندگی اطمینان سے گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ نبی کونین نے جیسے کلمے کا اعلان فرمایا تھا اور جن جن لوگوں نے نبی سے منہ پھیرا تو ان کا منہ پھیرا ہی رہ گیا، ان کی دنیاوی زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منہ نہ پھیرو، نبی سے منہ پھیرو گے تو ٹھکانہ نہیں ہے، نبی سے منہ پھیرو گے تو کوئی دروازہ نہیں ہے، نبی سے منہ پھیرو گے تو جائے پناہ نہیں ہے، نبی سے منہ پھیرو گے تو نہ دنیا میں سکون ہے نہ آخرت تمہاری بخیر ہو سکتی ہے، نبی سے منہ پھیرو گے تو دنیا تمہاری تباہ ہو جائے گی۔ رب فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور صرف دنیاوی زندگی ہی تنگ نہیں ہوگی بلکہ قیامت میں ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ پتہ یہ چلا پیارے کہ جو نبی سے منہ پھیرتا ہے قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اس کی دنیاوی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اب آؤ ذرا دیکھو آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس طرح سے منہ پھیرا تھا یزیدیوں نے، اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نماز سے امام حسین پر کس طرح سے ظلم کیا تھا یزیدیوں نے۔ آپ واقعات کربلا تو 10 روز تک سنتے رہے ہیں، میں نوجوانوں کے ذہن و فکر کو بدلنا چاہتا ہوں پیارے۔ واقعات کربلا سے آپ ذرا درس عبرت تو لو اور واقعات کربلا کو سننے کے بعد اپنے ایمان کو تازہ تو کر لو کہ تمہارا معاملہ کیا ہوتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین پر کیا ذہن و فکر دیا ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام کی مقدس زندگی کا جائزہ لو اور امام علی مقام کی صبح کو دیکھو شام کو دیکھو، کربلا کی بھی زندگی ان کی دیکھ لو اور مکہ المکرمہ کی بھی زندگی ان کی دیکھ لو اور مدینہ طیبہ کی بھی زندگی ان کی دیکھ لو۔ آؤ ایک بات میں بتاتا چلو پیارے، باپ کا بھی مشن دیکھتے چلو اور بیٹے کا بھی مشن دیکھتے چلو۔ آج جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ امام علی مقام تو اقتدار کے لیے لڑے، میں عرض کرتا ہوں جملہ بدلو ورنہ ایمان و عقیدے کا جنازہ نکل جائے گا۔ تمہیں معلوم نہیں
نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں اختلاف ہوا, کس بنیاد پر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں اختلاف ہوا؟ آج میں بد مذہبیت کی تاریخ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر ایک بھی جملہ تاریخ کا غلط ہو تو جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی, ورنہ نجد کی بدمعاش اولادوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے تاریخ کا جائزہ کیوں نہیں لیا ہے اور تم نے دیکھا کیوں نہیں ہے اختلاف کی جڑ کہاں سے ہے اور کس بنیاد پر امام حسین کی شہادت ہوئی ہے, کس بنیاد پر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں جنگ ہوئی ہے. 90,000 مسلمان جان بین کے شہید کس بنیاد پر ہوئے تھے؟ آؤ ذرا دیکھو, اس تاریخ کا جائزہ لو اور نقطہ سمجھو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ علی لے, اور جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے ان سے قصاص لیا جائے, ان کو مناسب سزا دی جائے. حضرت امیر معاویہ کا یہی مطالبہ تھا, حضرت طلحہ کا یہی مطالبہ تھا, حضرت زبیر کا یہی مطالبہ تھا, بڑے بڑے صحابہ کا یہی مطالبہ تھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی بنیاد پر قاتلوں کو ان کے حوالے نہیں کر رہے تھے اور صبح کی بنیاد پر سزا نہیں دی جا رہی تھی. حضرت علی بھی اپنے اجتہاد میں صحیح پر ہیں اور حضرت امیر معاویہ بھی اپنے اجتہاد پر صحیح پر ہیں. اس اجتہاد کی بنیاد پر دونوں میں جنگ ہوئی. امیر معاویہ نے فرمایا کہ جب علی ان حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا بدلہ نہیں دلا سکتے ہیں اور انہیں سزا نہیں دے سکتے تو خلافت کے اہلدار نہیں ہیں, وہ خلافت کے لائق نہیں ہیں. حضرت امیر معاویہ کو حضرت مولا کائنات نے جواب دیا کہ صبح کی بنیاد پر ملزم کیسے تمہارے حوالے کر دیا جائے جب صحیح ثابت بات نہیں ہو رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے سزا دینے سے رکے ہوئے تھے کہ آپس میں جنگ ہوئی اور 90,000 مسلمان جنگ میں شہید ہو گئے. جب 90,000 مسلمان شہید ہوئے, حضرت علی کی فوج غالب ہونے والی ہے. امیر معاویہ نے نیزے پر قرآن کو بلند کرایا. جب قرآن نیزہ پر بلند ہوا تو تلواریں رک جاتی ہیں مسلمانوں کی جان بین سے. اب حضرت علی آئے سامنے, حضرت امیر معاویہ آئے اور مصالحت کی باتیں صحابہ میں ہونے لگی کہ صلح ہو جائے. 90,000 مسلمان دونوں جانب سے شہید ہوئے ہیں, اب صلح ہونے جا رہی ہے. امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ ہیں. ان دونوں کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے ثالث کی ضرورت پڑی, جس میں حضرت عمرو بن عاص ایک بڑے عظیم صحابی ہیں اور حضرت موسیٰ اشعری بڑے عظیم صحابی ہیں. ان دونوں صحابیوں کو ثالث متعین کیا گیا. حضرت علی بیٹھ گئے اور حضرت امیر معاویہ بیٹھ گئے. یہ دونوں آدمی بیٹھے اور یہ فیصلہ کرنے والے بیٹھ گئے. جیسے یہ جماعت بیٹھی تھی تب تک ایک جماعت اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. اس نے کہا نہ ہم علی کو مانتے ہیں, نہ امیر معاویہ کو مانتے ہیں, اور نہ ہم تیسرے فیصلہ کرنے والے کو مانتے ہیں. ہم نکل رہے ہیں, ہم صرف اللہ کا فیصلہ مانتے ہیں, بقیہ کسی کا فیصلہ نہیں مانتے. وہ جماعت نکل گئی. اسی جماعت کو خارجی کہا جا رہا ہے. ایک جماعت نے کہا ہم امیر کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں, ہم سارا معاملہ علی کے تعلق سے مان رہے ہیں. انہیں شیعان علی کہا گیا. ایک جماعت بیٹھی رہی اور اس جماعت کا نظریہ یہ رہا کہ جب یہ دونوں صحابی آپس میں مصالحت کر رہے ہیں تو ہم دونوں کی صلح کو تسلیم کر رہے ہیں. وہی جماعت اہل سنت جماعت ہے, وہی نجات پانے والی جماعت ہے. یہیں سے فرقہ بندی ہوئی ہے اور شیعان علی ایک طرف گئے اور خارجی ایک طرف گئے تو حضرت علی نے خارجیوں کا قلعہ کما کیا. خارجی بدعقیدگی پھیلا رہے تھے, اب علی کی تلوار چل رہی ہے اور خارجی تہے تیز کر رہے ہیں. تو حضرت علی کے دور میں جب عقیدے کی بغاوت ہوئی ہے تو علی نے تلوار چلا کر خارجیوں کو ختم کیا ہے. اور حسین کے دور میں جب بدعملی کی جنگ ہوئی ہے تو بدعملی کے خلاف حضرت امام حسین کو سامنے کھڑا ہونا پڑا. امام حسین کی جنگ بدعملی کے خلاف ہے, امام کی جنگ شرابیوں کے خلاف ہے, امام کی جنگ جھوٹ بولنے والوں کے خلاف ہے, امام کی جنگ جواریوں اور شرابیوں کے خلاف ہے, امام کی جنگ فاسق اور فاجروں کے خلاف ہے. امام علی مقام کی جنگ میدان کربلا میں یہی ہے. امام علی مقام نے یہ ذہن فکر دیا تھا اور اس دنیا سے امام علی مقام گئے. لیکن سن لو پیارے, آج حضرت امام کی شہادت تو بیان کی جاتی ہے, امام علی مقام کو ایسے شہید کیا گیا, کربلا میں اس طرح سے ان پر ظلم کیا گیا. ایک جملہ اور بھی کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ کیوں پھکڑ بازیوں میں پھنستے رہتے ہو, یہ ساری باتیں بدعت ہیں اور کیوں بدعتیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو. امام علی مقام کا معاملہ تھا وہ ہو گیا. کربلا میں جب وہ اپنے بچے کو نہیں بچا سکے, اپنے جوان بیٹے کی حفاظت نہیں کر سکے, اپنے بھتیجوں کی حفاظت نہیں کرتے تو کیوں ایسے حسین کے نام کا نعرہ لگا رہے ہو. میں عرض کرتا ہوں ذرا سنجیدگی سے غور کرو. حسین کربلا کی سرزمین پر اپنی جان اور اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے گئے تھے اور مذہب اسلام بچانے کے لیے گئے تھے. تو جس چیز کو بچانے کے لیے گئے تھے حسین نے اس کو بچا دیا.
اور جس کو بچانے کے لیے نہیں گئے تھے حسین کو، اس کو بچانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس لیے کہ حسین کا ایمان و عقیدہ ہے کہ تو جان جانی ہی ہے، اور جان جانے کا ایک سبب بھی متعین ہے، اور جب موت آئے گی تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی تاخیر نہیں ہو سکتی ہے، یہ رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اور مذہب اسلام کا قانون حسین نے کربلا کی سرزمین پر بچا لیا۔ نام حسین یہ ذہن فکر دے رہے ہیں، اے لوگوں آؤ ذرا اپنے ذہن کو بدلو اور دیکھتے ہوئے چلو کہ اگر کبھی بھی اسلام کا چہرہ ظلم مسخ کرنا چاہے اور کبھی بھی ظلم اپنے منہ کو پھیلا کر کے اسلام کے حسن کو لوٹنا چاہے، نگلنا چاہے، تو اے مسلمانوں تمہیں میرا کردار یاد کرنا پڑے گا، تمہیں میری قربانی یاد کرنی پڑے گی، تمہیں میرے ذہن و فکر کے مطابق چلنا پڑے گا۔ یہی ذہن امام عالی مقام نے دیا تھا۔ یزیدیوں نے سمجھا تھا کہ ہم امام کو تو شہید کر کے اطمینان و سکون کی سانس لے لیے ہیں، مگر ان ظالموں کو اطمینان و سکون کا سانس کہاں ملے گا؟ امام تو کربلا میں شہید ہو گئے، مگر ذرا امام کو دیکھو کہ امام زندہ کیسے ہیں اور یزید مردہ کیسے ہے۔ امام حسین جب ظاہری حیات کے ساتھ تھے، جب بھی اسلام کو امام حسین نے پست نہیں ہونے دیا، اور جب حسین دنیا سے گئے تب بھی نہیں پست ہونے دیا۔ حسین نے جب دنیا سے حسین گئے تب کیسے نہیں پست ہونے دیا؟ ذرا تاریخ کا جائزہ لو، یہی امام حسین ہیں۔ اور جب امام حسین کے سر اقدس کو نیزہ پر بلند کر کے لے جایا جا رہا تھا دمشق کی جانب، اور ایک راہب کے گرجا گھر کے کنارے ان لوگوں نے اپنی منزل اختیار کی تھی، پڑاؤ ڈال دیا تھا، رات گزارنا چاہتے ہیں۔ گرجا گھر کے اندر سے راہب نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے کہا یہ بتاؤ یہ کٹے پٹے سر کیسے لوگوں کے ہیں؟ تو کسی نے کہہ دیا یہ حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے کٹے ہوئے سر ہیں۔ اس نے کہا تعجب کا مقام ہے، جس نبی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو اس نبی کے نمازے کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے۔ اس نے کہا کہ سنو امیر المومنین یزید کی اگر بغاوت کرو گے تو تمہارا بھی سر کچل دیا جائے گا، یہ سب یزید کے باغی ہیں۔ اس نے کہا بغاوت کا جملہ نہ کہو، یہ سننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ حسین کبھی بھی کسی کی اس طرح کی بغاوت نہیں کر سکتے ہیں، حسین کا مقصد صحیح ہے۔ حسین نے اگر اختلاف کیا ہوگا تو کوئی وجہ ہے۔ اچھا ایک کام کرو، آج رات تم سب یہی رہنا چاہتے ہو؟ ہاں ہماری ساری فوج یہی رہے گی، یہ سارے کٹے ہوئے سر یہی رہیں گے۔ ایک کام کرو کہ تم اس سر کو ہمیں دے دو، کیا قیمت لوگے؟ کہا 10,000 درہم یا دینار ہم لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے ہم 10,000 دینے کے لیے تیار ہیں، سر لاؤ ہمیں دے دو۔ امام علی مقام کا سر لیا اور لینے کے بعد اپنے گرجا گھر کے اندر لے گیا، غسل دیا، امام علی مقام کا چہرہ دھویا، خوشبو لگایا، امام علی مقام کے سر انور کو رکھا تو اس کی نگاہوں کے سامنے سے حجاب ہٹ گیا، وہ دیکھ رہا ہے کہ انوار و رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ اس راہب کی نگاہ میں کیا نظر آیا امام کی خدمت کرنے پر اب تو وہ بتا نہیں سکتا ہے، عجیب معاملہ اس کا ہو گیا۔ اس نے کہا اے حسین ابن علی تم سچے ہو، تمہارے نانا برحق ہیں، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہاں تیسرا کوئی نہیں ہے، صرف سر امام ہے اور کلمہ پڑھنے والا راہب ہے۔ یہی تو یزید کی موت ہے، یہی حسین کی جیت ہے۔ اسی لیے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کہاں کہاں امام حسین کو تم دیکھو گے، امام حسین کو مردہ سمجھنے والا اور یہ کہنے والے کہ امام حسین کچھ نہیں کر سکے، دیکھو امام حسین کیا کر رہے ہیں۔ امام حسین نے راہب کو کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھانے کے بعد اسلام میں داخل کر لیا۔ یہ کلمہ ہی پڑھانا ہوا کہ امام علی مقام کی عظمت دیکھ کر کے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ کلمہ ہی پڑھانا ہوا کہ امام علی مقام کی رفعت کو دیکھ کر کے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اب جب سویرا ہوا اور 10,000 کی رقم اس نے ان لوگوں کو پیش کی اور سر کو پیش کرتے ہوئے کہا سنو اب تم مجھے راہب نہ کہنا، اب مجھے عبداللہ کہنا، اب تم مجھے اب تم مجھے عیسائی نہ کہنا، اب تم مجھے مسلمان کہنا، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ یہی قافلہ حضرت سر امام کو لے کر کے آگے بڑھتا ہے، اور جب یزید کے وہاں یہ سر گیا تھا، یزید نے کیسی حرکتیں کی تھی وہ بھی آپ سن چکے ہیں، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، صرف ذہن و فکر میں بات اتارنا چاہتا ہوں کہ یزیدیوں نے سوچا تھا کہ امام کے سر کو قلم کرنے کے بعد ہم نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا ہے، امام کے سر کو قلم کرنے کے بعد ہم نے ترقی حاصل کر لی ہے، اب ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اب ہمارے لیے کوئی دشواری نہیں ہوگی، اب ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اب ہمارے مقصد میں کوئی بھی حارج نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ذرا دیکھو امام حسین نے بتا دیا تھا کہ تمہارا مقصد حاصل نہیں ہوگا، میرا سر ضرور کٹ گیا ہے مگر میں نے تیرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا ہے۔ یہ قوم مسلم پزمردہ نہیں ہے، یہ قوم مسلم بے حس نہیں ہے، یہ قوم مسلم ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں جانتی ہے، سارے لوگ سمجھ رہے ہیں اور تمہاری حرکتوں پر سب کی نگاہ ہے۔ چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو یزید نے جب اپنے دربار سے مدینہ المنورہ کی طرف بھیجا تھا اور سارے لوگ مدینہ المنورہ کی طرف آئے تھے، حضرت امام علی مقام
کا سر اقدس تو مدینہ طیبہ میں اپنی ماں کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت امام علی مقام کا لٹا پھٹا قافلہ مدینہ طیبہ میں آیا اور رو رو کر کے نانا جان کے قبر انور پر سارے داستان کو عرض کرنا شروع کر دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا تاریخی بات ہمیں بتاؤ، اور یہ بتاؤ کہ آج بہت جھگڑا کیا جا رہا ہے کہ کسی قبر پر نہیں جانا چاہیے، قبر کے سامنے کچھ نہیں کہنا چاہیے، یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ قبر والا سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے۔ میں ایسے دجال ذہن و فکر رکھنے والوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جب امام زین العابدین کربلا کی سرزمین سے واپس مدینہ طیبہ آئے تھے تو اپنے نانا جان کے قبر انور پر حاضر ہو کر کے سلام عرض کیا تھا کہ نہیں؟ وہ اپنے نانا کو زندہ سمجھ رہے تھے کہ مردہ سمجھ رہے تھے؟ وہ اپنے نانا کو مددگار سمجھ رہے تھے کہ مددگار نہیں سمجھ رہے تھے؟ حضرت امام زین العابدین کا عقیدہ بول رہا ہے کہ ہمارے نانا ہماری ساری باتوں کو سن رہے ہیں اور ہمارے نانا ہماری ساری باتوں کا جواب عطا فرما رہے ہیں۔ کیا نہیں امام زین العابدین کی بات کو، حضرت امام کے سلام کو اور حضرت امام کی فریاد کو سرکار سنیں گے؟ سرکار نے بہت بعد میں بھی لوگوں کی فریاد سنی ہے اور آقا آج بھی فریاد ہماری سن رہے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فریاد کی بات آ گئی تو میں بتاؤں، حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہجری 555 میں حاضر ہوئے مدینہ طیبہ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ابھی تک تو میں دور دور سے آپ کی بارگاہ میں سلام کیا کرتا تھا، یا رسول اللہ اب آپ کے قریب آیا ہوں، روضہ اطہر پر آیا ہوں، یا رسول اللہ اپنے دست مبارک کو باہر کیجئے تاکہ میں آپ کے ہاتھ کا بوسہ لوں۔ تو فوراً آپ کا دست انور قبر شریف سے باہر نکل آیا۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بوسہ لیا۔ اس وقت سرکار پیرے پیرا میرے میرا غوث اعظم بڑے پیر بھی موجود تھے، اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت بول گئے کہ تم نبی کو مردہ کیسے خیال کر رہا ہے؟ نبی آج بھی زندہ ہے اور نبی قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اگر نبی کو تم مردہ سمجھ لے گا تو تیرا ایمان مردہ ہو جائے گا۔ اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت ذہن و فکر دے رہے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اور میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چھپ جانے والے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مردہ خیال نہ کرنا۔ آج مردہ ہی لکھنے پر اور مردہ ہی خیال کرنے پر تو مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے، مار پیٹ کی نوبت آ رہی ہے۔ اس طرح کا کلمہ پڑھ رہے ہو کہ نبی کو تم مردہ خیال کر رہے ہو، اس طرح کا کلمہ پڑھ رہے ہو کہ نبی اپنے نمازے کو بچا نہیں سکے، اس طرح کا کلمہ پڑھ رہے ہو کہ نبی اپنے نمازے کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ میں کہتا ہوں یہ تمہارا کلمہ بیکار ہے پڑھنا، اس طرح سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھ لو کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ذرہ برابر بھی اپنے ذہن و فکر میں کسی نے کوئی بات سوچ لی ہے اور شک و شبہ پیدا ہوا تو اس کے ایمان کا جنازہ نکل گیا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امام زین العابدین نے اپنی ساری فریاد پیش کر دی اور سارا معاملہ عرض کر دیا ہے۔ اب لوگوں نے سمجھا تھا اور یزیدیوں کا یہ ذہن و فکر جمع تھا کہ اب نہیں فتنہ ہوگا، اب نہیں قتل و غارت گری کا معاملہ ہوگا۔ پھر یزید نے مطالبہ کیا مدینہ والوں سے کہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ مدینہ والوں نے کہہ دیا جب حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی تو ہم بیعت نہیں کریں گے، جب حسین ابن علی نے ہاتھ نہیں دیا تو ہم ہاتھ نہیں دیں گے۔ ایک تنہا حسین ابن علی نے انکار کیا تھا ہاتھ دینے کے لیے، مگر آج پورا مدینہ انکار کر رہا ہے، آج سارے لوگ انکار کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر مدینہ طیبہ کے لوگوں نے اپنا ہاتھ دے دیا، مکہ المکرمہ والوں نے اپنا ہاتھ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر دے دیا، مگر انکار کر دیا یزید کے ہاتھ پر ہمارا ہاتھ نہیں رہے گا، ہم یزید کو خلیفہ برحق نہیں مان رہے ہیں۔ یزید ظالم نے مسلم ابن عقبہ کی سرکردگی میں 22,000 یا 12,000 فوج دے کر کے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کر دیا، اور جب یزیدی لشکر مدینہ طیبہ پر چڑھ آیا ہے تو مدینہ میں صحابیوں کو شہید کیا، مدینہ میں بڑے بڑے تابعیوں کو شہید کیا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن عورتوں کو اپنے فوجیوں پر 3 دن تک حلال رکھا ان ظالموں نے، اور اس طرح
سے ان کی عصمتوں کو لوٹا ہے کہ واقعات کربلا کے بعد اور حادثات مدینہ کے بعد 10,000 بچے مدینہ طیبہ میں ناجائز پیدا ہوئے تھے معاذ اللہ رب العالمین. اس طرح مدینہ طیبہ کے تقدس کو برباد کیا تھا یزیدیوں نے. جن یزیدیوں نے یہ حرکت کی ہے, کیا ان کے تعلق سے آج بھی تم کلمہ خیر کہنے کے لیے تیار ہو؟ کیا آج بھی ان کے تعلق سے تمہاری زبان کھل رہی ہے؟ کیا آج بھی اس کے مدح و ستائش میں تم اپنی زبان کھول رہے ہو؟ یزید اور یزیدیوں کی حرکتوں پر نگاہ ڈالیے. مدینہ طیبہ میں 3 دن تک اذان نہیں ہوئی تھی. مسجد نبوی میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ہیں, فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ بن کر کے مسجد نبوی میں تھا, مجھ کو یزیدی فوج نے پکڑا, لیکن میں ایسے طور سے بڑبڑانے لگا, بولنے لگا کہ لوگوں نے سمجھا یہ پاگل ہے, اسے چھوڑ دو. مجھے چھوڑ دیا گیا. وہ کہتے ہیں جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو قبر انور سے اذان کی آواز آتی تھی. اللہ اللہ, ذرا اذان کا احترام ملاحظہ فرمائیے. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں اسی اقتدا میں اپنی ہانس پڑھ لیتا تھا, قبر انور سے اذان کی آواز آ رہی ہے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہوتے تو قبر انور سے اذان کی آواز کیسے آتی؟ آج ظالموں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ نبی سلام مردہ ہے معاذ اللہ, لیکن جب کوئی ان کو سلام کرتا ہے تو ان کی روح ان پر واپس کر دی جاتی ہے. اتنے بڑے حرام خور ہیں یہ تو بتاؤ کہ جب کوئی سلام کرتا ہے کب نبی کا روزہ سلام سے خالی رہتا ہے؟ اگر انسان سلام بھیجنے کے لیے نہیں ہے تو 70,000 فرشتے صبح کو حاضر ہوتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو حاضر ہوتے ہیں. نبی کا روزہ تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی سلام پیش کرنے والوں سے خالی نہیں رہتا ہے. تو نبی کی روح کب واپس کی جا رہی ہے تجھے پتا نہیں ہے؟ ارے نبی کے لیے موت آنی تھی, فقط ایک آن کے لیے موت آئی تھی, پھر ہمیشہ کے لیے نبی کی موت مر گئی ہے. اسی لیے کہا کہ ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی. پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی, ان کی موت مر گئی. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے کنارے ان ظالموں نے مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو, اونٹوں کو باندھا تھا اور لید اور پیشاب جانوروں نے کیا, جس کی چھینٹیں ممبر پر پڑی تھی. مدینہ طیبہ کو تباہ و برباد کرنے والا کیا مسلمانوں میں اور آنے کا حق رکھتا ہے؟ مدینہ طیبہ والوں کو ڈرانے والا کیا مسلمانوں کی جماعت میں رہنے کا اسے حق ہے؟ نہیں پیارے, فاسق و فاجر ہے, ظالم ہے جس نے مدینہ طیبہ کی حرمت کو برباد کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مدینہ طیبہ کی حرمت کو کھلواڑ بنایا وہ جیسے نمک پگھلتا ہے ایسے ایمان کے طور پر پگھلتا چلا جائے گا. مدینہ طیبہ والوں کو جس نے ڈرایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. مدینہ طیبہ کی جس نے بے حرمتی کی اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے, اس کے لیے جہنم ہے, وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. جب مدینہ طیبہ والوں کے تعلق سے اس طرح نبی نے فرمایا ہے تو جو نبی کے صحابیوں کو ستائے, جو نبی کے تابعیوں کو ستائے, جو نبی کے غلاموں کو ستائے, اس کا تعلق اسلام سے کیسے رہ جائے گا؟ ذرا ذہن و فکر حاضر کرو. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے. امام علی مقام کے بعد یزیدیوں نے جانا تھا کہ اب ہمارے لیے اطمینان و سکون کا سانس لینے کے لیے موقع مل گیا ہے. یہی مسلم بن عقبہ ظالم جب اس طرح سے ظلم و بربریت کا ماحول برپا کر کے مدینہ کی طرف سے اب مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام جابازوں کو لے کر کے میدان میں باہر نکل آئے اور اس فوج کا مقابلہ کیا. راستے میں مسلم بن عقبہ مر گیا تھا, ایک دوسرا ظالم سپہ سالار اس کی فوج کا متعین ہوا تھا. ان ظالموں نے کعبہ کی بڑی بے حرمتی کی اور اس طرح سے کعبہ پر پتھر برسائے کہ غلاف کعبہ جل گیا تھا. کعبہ کی چھت ٹوٹ گئی تھی اور خانہ کعبہ کی دیواریں ہل گئی تھی. اسی خانہ کعبہ کے پردے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو میڑھا ذبح کیا تھا اس کی دم رکھی ہوئی تھی, اس کی سینگ رکھی ہوئی تھی تبرک کے طور پر, وہ بھی اسی میں جل گیا. یہ ظالم لوگ پہاڑ بو قبیس کے اوپر سے منجنیق میں پتھر رکھ رکھ کر کے خانہ کعبہ پر مار رہے تھے. اس طرح سے یہ پتھر پھینک پھینک کر کے خانہ کعبہ کو پاٹ رہے تھے کہ اسی درمیان میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اطلاع ملی کہ تمہارا امیر یزید مر گیا. یزید کیسے مرا اس کے تعلق سے بھی ذرا ذہن و فکر میں بات رکھو. یزید کی موت بڑی بھیانک موت ہوئی ہے. یہ کثرت سے شراب پیا کرتا تھا. ایک روایت تو یہ ہے کہ اس کا پھیپھڑا خراب ہو گیا تھا جس کی بنیاد پر یہ بیماری میں مبتلا ہو کر کے مرا, اور دوسری روایت یہ ہے کہ یزید سیر و شکار کا بڑا خوگر تھا. وہ شکار کھیلنے کے لیے جایا کرتا تھا. ایک روز وہ شکار کھیلنے کے لیے چلا گیا
اس کی نگاہ ایک عیسائی لڑکی پر پڑ گئی، لیکن اس دن وہ کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ اس کے ساتھ کئی لوگ تھے۔ وہ دوسرے دن آیا اور شکار کھیلنے کے لیے گیا تو راستہ بدل دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا تم سب یہیں رہو، مجھے آگے بڑھنے دو۔ جب وہ آگے بڑھ کر کے گیا تو ایک ہرن کو دیکھا، ہرن کا شکار کرنے کے لیے آگے دوڑا اور دوڑتا ہوا وہیں جا کر کے پہنچا جہاں وہ عیسائی لڑکی رہتی تھی۔ آج یہ کچھ بات کرنا چاہا، اس نے کہا تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ کہا کون؟ کہا مجھ کو امیر المومنین یزید کہتے ہیں، اتنا سننا تھا۔ اس لڑکی نے کہا مسلمانوں کے امیر کا رویہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا جس طرح سے تم آئے ہو بے فکری کے ساتھ، اور جس طرح سے تم غیر محرم سے بات کر رہے ہو اور ایک پرائی لڑکی سے۔ اس نے نگاہ کو تاڑ لیا کہ یہ ظالم ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ کبھی نہ کبھی ضرور ہماری آبرو پر حملہ کر دے گا، لیکن حملہ کرنے سے پہلے میں اس کو کیفر کردار تک پہنچا دوں گی۔ ذرا اس لڑکی کو دیکھیے جو اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتی ہے، وہ ہر موڑ پر اپنی آبرو کی حفاظت کر لیتی ہے، جو اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتی ہے وہ دشمن کے ماحول میں رہ کر کے بھی آبرو کی حفاظت کر لیتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھ سے تم ملنا چاہتے ہو تو کبھی بھی تنہائی میں آؤ، ملاقات کر سکتے ہو۔ کہا میں تمہیں اپنے محل میں لے کر کے چلنا چاہتا ہوں، تم امیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو میں ایک عظیم بیوی کی حیثیت سے میں تمہاری زندگی گزارنے کا تمہیں موقع دے دوں گا۔ اس لڑکی نے دیکھا میری آبرو چلی جائے گی، کہا ٹھیک ہے۔ ایک روز اپنے دامن میں خنجر کو چھپا لیا اور جب یہ آیا اور اس نے لڑکی سے کہا، وہ تیار ہوئی، اس کے سواری پر سوار ہوئی اور جب یہ دونوں روانہ ہوئے تو پیچھے سے جب یہ بے فکر ہو گیا تو اچانک اس لڑکی نے خنجر کو نکالا اور نکال کر کے پیچھے سے اس کے پیٹھ میں بھونک دیا۔ خنجر کا لگنا تھا، یہ زمین پر گرا، کود کر کے اس کے سینے پر خنجر مار دیتی ہے اور اس کو قتل کر کے وہی پھینک دیا۔ لڑکی نکل گئی۔ جب کچھ لوگ تلاشتے ہوئے آئے تو دیکھا اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، لے جا کر کے اٹھا کر کے اس کو دفن کیا۔ ایک موت یہ یزید کی بتائی جا رہی ہے اور ایک شاعر نے کہا ہے کہ یزید کی موت ایسی حالت میں ہوئی کہ ایک ناچنے والی لڑکی ناچ رہی تھی اور اس کے سرہانے شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی، وہ بدمست پڑا ہوا تھا، ایسی حالت میں اس کی موت ہوئی ہے۔ بہرحال فسق و فجور کے ماحول میں مبتلا ہونے پر یزید کی موت ہوئی۔ یزید مر گیا، اس کا مقصد مر گیا، یزید مر گیا، اس کی تمنا مر گئی، یزید مر گیا، اس کی تحریک مر گئی، یزید مر گیا، اس کا سارا کارنامہ مر گیا۔ آپ ذرا دیکھتے چلیے یزید کیسے مرا ہے اور اس کا سارا کارنامہ کیسے مرا ہے۔ آج بھی جغرافیائی طور سے جائزہ لیا جائے مقام حمص کا جہاں یزید کی موت ہوئی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ جس جگہ پر یزید کی قبر بنائی گئی تھی آگ کی سب سے بڑی فیکٹری شیشہ گلانے والی وہی لگائی گئی ہے۔ یزید کی قبر کا پتہ نہیں ہے، اس کے نشان کا پتہ نہیں ہے۔ اور دوسرے مورخین لکھتے ہیں کہ جب خلافت بنو عباسیہ کا دور آیا اور بنو امیہ کی قبریں کھودی جانے لگی، ان قبروں میں جب یزید کی قبر کھودی گئی ہے تو جلی ہوئی ہڈیاں ملی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ یہ سزا یزید کے لیے متعین ہوئی۔ یزید نے امام حسین پر ظلم کروانے کے بعد یہ سوچا تھا کہ ہمیں اطمینان کا سانس ملے گا، نہیں ملا۔ یزید عذاب الہی میں گرفتار ہے اور قیامت تک گرفتار رہے گا۔ یزید پر کتنا عذاب ہوگا ہم اور آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کربلا کا سارا کارنامہ اسی کے اشارے پر ہوا تھا، سارا معاملہ اسی کے اشارے پر ہوا تھا۔ اب دیکھو جب یزیدی فوج نے سنا کہ یزید مر گیا تو اس کے حوصلے پست ہو گئے، وہ سارے لوگ شکست کھا گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مکمل طاقت کے ساتھ اپنے دیوانوں کو لے کر کے حملہ کیا اور سب کو پیچھے ڈھکیل دیا۔ یہ سب کے سب بھاگ گئے شکست کھا کر کے۔ اب مکہ شریف والے اور مدینہ شریف والے، عراق والے، ان سارے لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر جب بیعت کیا تو مختار سقفی کوفہ سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ میں قاتلان حسین سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ کربلا کے میدان میں جن لوگوں نے ظلم کی تلوار چلائی تھی ان کو میں ایک ایک چن کر کے مارنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام کے دشمنوں کا پتہ لگایا جائے گا، جہاں وہ ملیں گے تہ تیغ کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے مختار سقفی نے حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور امام حسین کے بھائی ہیں ان سے رابطہ قائم کیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے پوری توانائی اور پوری طاقت دے دی۔ مختار سقفی نے سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میٹنگ کیا کہ اب قاتلان حسین تلاشے جائیں۔ چنانچہ کوفہ کی سرزمین پر ایک ایک قاتل کو تلاشا جانے لگا اور تلاش کر کر کے مختار سقفی نے ان کو تہ تیغ کروانا شروع کیا۔ عمرو بن سعد کا پتہ لگایا گیا کہ یہ کہاں ہے جو کربلا کے میدان میں فوج کی قیادت کر رہا تھا، جو کربلا کے میدان میں امام حسین کو اور ان کے تمام ساتھیوں کی شہادت کی ذمہ داری اپنے سر پر لے کر کے آیا ہے، آرام کی نیند سو رہا ہے، پتہ لگاؤ کہاں ہے۔ تب تک ابن سعد کا بیٹا آ گیا اور ابن کیا نام مختار سقفی کے سامنے پہنچا، پوچھا تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا ہمارا باپ
باپ اب گوشہ نشین ہو گیا ہے، گھر میں رہتا ہے، وہ عبادت و ریاضت کرتا ہے، اس سے سیاست سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مختار نے کہا اب سیاست سے کوئی مطلب نہیں ہے، اب رائے کی حکومت کہاں گئی، اب کوفہ کی گورنری کہاں گئی، اب سیاست کا جوش کہاں گیا؟ ٹھیک ہے، اپنے فوجیوں کا اس دستہ بھیجا کہ عمرو بن سعد کے گھر کو گھیرو اور پکڑ کر کے اس کا سر کاٹ کر کے لاؤ۔ لوگوں نے گھیر لیا، عمرو بن سعد کو پکڑا، اس کا سر کاٹا اور لا کر کے مختار سقفی کے سامنے رکھا۔ مختار سقفی نے اس کے بیٹے سے کہا دیکھ یہ کس کا سر ہے؟ یہ تیرے باپ کا سر ہے، جو تو کہتا تھا میرا باپ اب گوشہ نشین ہو گیا ہے۔ حسین کو شہید کرنے کے بعد گوشہ نشینی اختیار کر رہے ہو، عمرو بن سعد کے سر کو پھر پھینکوا دیا۔ اب پتہ لگایا جانے لگا کہ بتاؤ خولی کہاں ہے جس ظالم نے امام پر تلوار چلائی تھی؟ خولی کو پکڑا گیا تو اسے تہہ تیغ کیا گیا۔ سنان کہاں ہے؟ اسے پکڑا گیا، اسے مارا گیا۔ یہ پتہ لگایا گیا کہ ابن زیاد کہاں رہتا ہے۔ ابن زیاد کو اطلاع مل گئی تھی کہ مختار سقفی لوگوں کو لے کر کے ہم سب پر حملہ کر رہا ہے، مار رہا ہے، اور اب ہمارے قریب کوئی آنے کے لیے تیار نہیں، ہماری مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر سارے لوگ اپنا ہاتھ دے چکے ہیں اور عبداللہ ابن زبیر کی ساری طاقت اس کو حاصل ہے۔ چنانچہ مختار نے کہا ابن زیاد کو پتہ لگاؤ کہاں بھاگ کر کے گیا ہے۔ دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں یہ بھاگ گیا تھا۔ مختار سقفی کا چھوٹا تھا دستہ فوج کا پہنچا اور وہاں پر ابن زیاد کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ جب یہ گرفت میں نہیں آیا بھاگا تو لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، چند لوگوں سے تلواریں چلی مگر بڑا بہادر تھا، کچھ لوگوں کو اس نے مار دیا۔ پھر فوج کا ایک دستہ پہنچا اور ابن زیاد پر ٹوٹ پڑے، ابن زیاد کو پکڑا، اس کے سر کو کاٹا اور کاٹنے کے بعد لائے۔ مختار سقفی نے وہی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کا سر رکھا اور لوگوں سے کہا 6 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، 6 سال کے اندر اندر دیکھ لو کس طرح سے تبدیلی آئی ہے۔ یہی دن ہے اور یہی وقت ہے جس وقت امام حسین کا سر گورنر ہاؤس میں رکھا گیا تھا، وہیں پر ابن زیاد کا سر رکھا گیا ہے۔ سارے لوگ دیکھ رہے تھے، تب تک ایک سانپ ظاہر ہوا اور ظاہر ہونے کے بعد اس کے نتھنے میں گھسا، پھر نکلا، پھر گھسا۔ لوگ کہنے لگے وہ دیکھو آ گیا، پھر گھسا، پھر نکلا، اس طرح سے غائب ہو گیا۔ لوگ ڈر گئے، اس کے سر کو اٹھا کر کے پھینک دیا گیا اور اس پر دہی ڈال کر کے خونخوار کتوں کو چھوڑ دیا گیا۔ ابن زیاد کی موت اس طرح سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد شمر کو پکڑا گیا اور جب شمر خبیث کو لایا گیا تو مختار سقفی نے کہا یہی وہ کوڑھی کتا ہے، یہی وہ خبیث ہے جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازے پر زبردست ظلم کیا تھا اور کربلا کا سارا کارنامہ مصالحت کے ماحول پر پہنچتے پہنچتے بھی سمر ذی الجوشن سے بگڑ جایا کرتا تھا۔ یہ اتنا خبیث ظالم تھا۔ میرے سرکار نے ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور امام علی مقام تشریف لا رہے تھے، نبی کریم نے امام کو دیکھا تو امام کے سینے کا بوسہ لیا اور ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کوڑھی کتا ہمارے اہل بیت اطہار کے خون میں منہ ڈبو رہا ہے۔ جس نبی کے غیب کے تعلق سے تم باتیں کرتے ہو نبی کو غیب نہیں ہے۔ حسین کے سینے پر چڑھ کر کے جو خنجر چلانے والا ہے نبی اس کی بھی خبر دے رہے ہیں، وہ کوڑھی کتا ہے، وہی شمر ذی الجوشن ہے جو سفید داغ اس کے جسم پر ہو گیا تھا، وہ مبروز تھا، مردود۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہم قاتلوں میں سے وہ سمجھا جاتا ہے۔ شمر کو جب پکڑا گیا وہ اپنا کپڑا پہنے ہوئے تھا مگر کپڑے کے اندر سے بھی اس کے جسم کی سفیدی دکھائی دے رہی تھی، ایسا کوڑھی ہو گیا تھا وہ۔ شمر کو پکڑ کر کے لایا گیا۔ یہ مختار سقفی نے کہا اس ظالم کے پہلے دونوں ہاتھ کاٹو، اس کے بعد اس کی آنکھیں نکالو، اس کے بعد اس کی گردن کاٹو، اس کے دونوں پیر کو کاٹو، تڑپا تڑپا کر کے اسے مارو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرنے لگا اے مختار تم ہمارے دوست تھے، اے مختار تم ہم پر رحم کھاؤ، اے مختار تم ہمارے تمام احسانوں کو بھول رہے ہو۔ مختار نے کہا ظالم حضرت علی اکبر کا تڑپنا کربلا کے میدان میں دیکھ لے، علی اصغر کس طرح سے تڑپے تھے کربلا کے میدان میں دیکھ لے، حسین کے مقدس جسم پر تم لوگوں نے گھوڑے دوڑائے تھے اس منظر کو دیکھو، آج تمہارے ساتھ وہی کارنامہ کیا جائے گا۔ چنانچہ شمر ذی الجوشن کو مارا گیا اور مار کر کے شمر ذی الجوشن کی ایک ایک ہڈی چکنا چور کی گئی۔ پھر مختار سقفی نے کہا کہ اس کو آگ لگا دو اور آگ لگا کر کے اس کو جلایا گیا جب تک وہ جلتا رہا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ جل کر کے خاکستر نہیں ہو گیا تب تک وہاں سے مختار سقفی ہٹا نہیں۔ اس طرح سے ایک ایک قاتلان حسین کو چن چن کر کے مارا گیا تھا۔ امام حسین کے قاتلوں پر
پر سب سے بڑا عذاب جو آیا تھا اللہ کا کہ جتنے لوگ کربلا کے میدان میں تھے وہ یا تو مار دیے گئے اور اگر بھاگ کر کے ادھر ادھر سے بچے تو پھر بری موت مرے اور ان کی نسلیں دنیا میں نہیں چلی ہیں. 22,000 فوج کربلا کے میدان میں تھی مگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھو ان 22,000 میں سے کسی کی بھی نسل دنیا میں نہیں چلی ہے. نہ بچی کے ذریعہ سے ان کی نسل چلی ہے اور نہ بچوں کے ذریعہ سے ان کی نسلیں چلی ہیں. رب تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہوا کہ ان ظالموں کے سلبوں سے پھر اللہ کی مخلوق دنیا میں بھیجی جائے. ان سارے ظالموں کو وہیں نیست و نابود کر دیا گیا, وہیں ختم کر دیا گیا ہے. یزید مر گیا, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کہاں کہاں حسین کو دیکھو گے, حسین کے خون نے کس طرح سے انتقام لیا ہے, حسین کے خون نے کس طرح سے بدلہ لیا ہے. ایک طرف تو ظالموں کو دنیا میں سزا مل رہی ہے اور دوسری جانب ان ظالموں کی سزا قیامت میں بھی متعین ہے. جانتے ہو قیامت میں وہ سزا کیسے پائیں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ظالم لوگ میرے اس بچے کو شہید کر دیں گے تو کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ جو آپ کے نمازے کو شہید کرے گا عذاب اس پر کتنا ہوگا, اس کے بدلے میں کتنا شہید کیا جائے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو اللہ کے پیغمبروں پر جب ظلم ہوا حضرت زکریا حضرت یحییٰ پر تو ان کے قتل کے بدلے میں 70,000 قتل کیے گئے تھے اور میرے حسین پر ظلم ہوگا, میرا حسین قتل کیا جائے گا تو اس کے قتل کے بدلے میں 70,000 اور 70,000 قتل کیے جائیں گے. یا رسول اللہ عذاب کتنا ہوگا ان قاتلوں پر؟ تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کا آدھا عذاب تو اور جہنمیوں پر ہوگا مگر جہنم کا آدھا عذاب صرف حسین کے قاتلوں پر ہوگا, حسین کے باغیوں پر ہوگا, حسین کے ستانے والوں پر ہوگا. جہنم کا آدھا عذاب ان پر ہوگا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یہ کون بتائے گا؟ جس کو علم غیب ہو وہی تو بتائے گا. یہ کون بتائے گا؟ جس کو یہ باتیں معلوم ہو وہی تو بتائے گا. کل بھی نبی کے دشمن دنیا میں موجود تھے اور حسین کے دشمن دنیا میں موجود تھے, آج بھی حسین کے دشمن دنیا میں موجود ہیں اور آج بھی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن دنیا میں موجود ہیں. اب آؤ آپ اپنا ذہن صاف کر لو. یہ تو قاتلان حسین کا بدلہ ہے, یہ تو ان کا انجام ہے جو دنیا میں وہ دیکھے رہے ہیں اور آخرت میں ان پر کتنا عذاب ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول جانیں. کہ جہنم کا آدھا عذاب میرے آقا فرماتے ہیں ان لوگوں پر ہوگا. ظالم کے لیے بڑا سخت عذاب ہے, ظالم پر اتنا سخت عذاب ہوگا, اتنا سخت عذاب ہوگا کہ جہنمی پناہ مانگنے لگیں گے. اے مسلمانوں, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ارشاد فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ظالم کی مدد کیسے کریں, مظلوم کی مدد کریں؟ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس پر ظلم ہو رہا ہو اس کی ہم مدد کریں, مگر یا رسول اللہ ہم ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو آقا کریم فرماتے ہیں ظالم کو ظلم کرنے سے روکو, یہ ظالم کی مدد ہے, اور مظلوم پر ظلم نہ ہونے دو, یہ مظلوم کی مدد ہے. اب ذرا امام حسین کو اس دونوں رخ پر آپ ملاحظہ فرماؤ. سرکار امام علی مقام مظلوموں پر ظلم ہونے کے خلاف بھی جنگ کر رہے ہیں اور ظالم کو ظلم کرنے سے بھی روک رہے ہیں. یہ ظلم ہے کہ شراب پیو مسلمان ہو کر کے, یہ ظلم ہے کہ جھوٹ بولو مسلمان ہو کر کے, یہ ظلم ہے کہ ناحق قتل کرو مسلمان ہو کر کے, یہ ظلم ہے کہ اپنی بہو بیٹیوں کی طرح دوسرے کی بہو بیٹیوں کی آبرو کو نہ سمجھو, یہ ظلم ہے کہ ماں باپ کا لحاظ نہ کرو, یہ ظلم ہے کہ بڑوں کا لحاظ نہ کرو, یہ ظلم ہے کہ عیاشیوں کے ماحول میں اپنے تقدس کو کھو دو, یہ ظلم ہے کہ تمہاری زندگی اس طرح سے گزرے کہ تمہارا قدم نیکیوں کی طرف نہ اٹھے, یہ ظلم ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کو منع فرمایا ہے ان چیزوں کو تم کرو اور شریعت کے خلاف اپنے قدم کو بڑھاؤ, یہ ظلم ہے مسلمانوں. ظلم کو ذرا سمجھتے ہوئے چلو. نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. آپ کو ظالم کے خلاف بھی جنگ کرنی ہے اور آپ کو مظلوم کے خلاف بھی جنگ کرنی ہے. یہی وہ ہندوستان کی سرزمین ہے. ہندوستان کی سرزمین پر آپ نے 1000 کے قریب حکومت کی ہے. آپ کی حکومت 1000 کے قریب کیسے رہی ہے؟ جب آپ کا ذہن و فکر حسینی ذہن و فکر تھا, جب آپ کا مشن حسینی مشن تھا, جب آپ کا طور طریقہ حسینی تھا. کیا بھارت کی تاریخ بلا دو گے؟ کیا گناہ کر کے تم چاہتے ہو تمہارا جھنڈا لہرایا جائے؟ کیا عیاشیوں کے ماحول میں رہ کر کے تم چاہتے ہو کہ دوسری قوموں میں اپنی برتری منوا لو؟ نہیں منوا پاؤ گے. تمہارا روب و داب جب قائم ہوگا کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے, وجہ بربادی, اور اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی, تمہیں حسینی ہر حال میں بننا پڑے گا. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے, یہ اذان آپ کی تھی, یہ نماز آپ کی تھی, یہ جوہر آپ کا تھا, یہ جوش و جذبہ آپ کے اندر تھا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
کے نمازے نے تمہیں جو زندگی گزارنے کا طور طریقہ دیا تھا، کیا وہی طور طریقہ آپ کے اندر پایا جا رہا ہے؟ کیا وہی دستور آپ کے اندر پایا جا رہا ہے؟ امام علی مقام نے تو جھوٹ کے خلاف جنگ کی ہے، آپ کی زبان کیوں جھوٹ میں رہتی ہے؟ تو میں بھارت کی تاریخ کا وہ نقشہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا، یہی بھارت کی سرزمین ہے۔ جب بھارت کی سرزمین پر رانا سانگا کے مقابلے میں ظہیر الدین بابر آئے تھے لڑنے کے لیے، ظہیر الدین بابر کی لڑائی رانا سانگا سے ہو رہی ہے، 40,000 کا دستہ ظہیر الدین بابر کے ساتھ ہے، مگر ظہیر الدین کو کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ ظہیر الدین نے کہا ہماری فوج آخر میدان میں پیچھے کیوں ہٹ جایا کرتی ہے؟ یہ تو بتاؤ کوئی خامی تو نہیں ہے؟ کسی نے کہہ دیا آپ کے فوج کے لوگ نوجوان طبقہ جو ہے وہ سونے اور چاندی کے برتن کو استعمال کیا کرتا ہے۔ ظہیر الدین بابر نے کہا اے میری فوج کے نوجوانوں، تم حکومت اقتدار کے لیے نہیں آئے ہو، تم سونے اور چاندی کے برتن کو استعمال کر رہے ہو جس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، اس کو تم استعمال کر رہے ہو۔ سونے اور چاندی زیورات میں عورتوں کے لیے رکھے گئے ہیں، سونے اور چاندی تمہارے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے۔ تم اپنے سونے اور چاندی کے برتنوں کو توڑ دو اور غریبوں میں خیرات کر دو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ جب یہ اعلان ہوا تو سارے نوجوان جو اس کے مرتکب تھے انہوں نے برتنوں کو توڑا اور توڑنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی۔ نماز ظہر ادا کی جاتی ہے اور نماز ظہر کے بعد جب ظہیر الدین بابر کی فوج حملہ آور ہوتی ہے تو ادھر فوج میں عصر کا اذان نہیں ہو رہا ہے کہ رانا سانگا کی فوج پیچھے ہٹ جا رہی ہے۔ یہ نوجوان سب کامیاب دکھائی دے رہے ہیں۔ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بھی اقتدار اپنی۔ آج جب ووٹ کی بات آتی ہے تو مسلمان نہ جانے کتنے ماحول میں بٹ جایا کرتے ہیں۔ اپنے ذہن و فکر کا فیصلہ جب تم ایک ووٹ میں نہیں کر پا رہے ہو تو مذہب اسلام کے رخ کو تم کیسے سمجھو گے؟ مذہب اسلام کے رخ کو ان بےایمانوں نے کیا سمجھا ہے جو نبی کی ذات کو اعتراض کا محور بنا لیا ہے؟ عیسائی کی ذات پر وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ یہی وہ ہندوستان کی سرزمین ہے جس ہندوستان کی سرزمین پر محمد بن قاسم نے سب سے حملہ کیا تھا اور حملہ کرنے کے بعد دنیا والوں کو بتا دیا تھا اے دنیا والوں، اگر تم ہندوستان میں جینا چاہتے ہو تو ایک جملہ تمہیں لے رہا ہوں کہ علی کی ذوالفقار لے، عمر کا اقتدار لے، حسن کا اعتبار لے، حسین کا شعار لے، وقار لے، قرار لے، مجاہدی قطار لے، مثال شاندار لے، قدیم یادگار لے۔ ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو نوجوان ہے اور محمدی پیغام لے، حریم کعبہ تھام لے، فضیلت تمام لے، سلام لے، کلام لے، دلاوری کا جان لے، بہادری سے کام لے، قضا کا ہاتھ تھام لے۔ ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو نوجوان ہے۔ اس لیے آج کو آپ کو ذہن و فکر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے پیارے۔ آج آپ غیرت میں نہیں آ رہے ہو، آپ کی ابھی مسجدیں پھونکی جا رہی تھی، ابھی تک آپ کے مکان جلائے جا رہے تھے، ابھی تک آپ کے حقوق چھینے جا رہے تھے، ابھی تک آپ کو غدار کہا جا رہا تھا، ابھی تک آپ کو ہندوستان میں جینے کا کوئی دستور نہیں دیا جا رہا تھا۔ جس ہندوستان کو ہندوستان ہم نے بنایا، جس ہندوستان کو سونے کا چڑیا ہم نے کہلایا، جس ہندوستان میں جوہو ہم لائے، جس ہندوستان میں چمپا ہم لائے، جس ہندوستان میں گلاب ہم لائے، جس ہندوستان کے رخ کو ہم نے ترقی کی شاہراہ پر موڑا اور جس ہندوستان کو ترقیاں ہم نے دی ہیں، جس ہندوستان میں سڑکوں پر درخت ہم لگوائے ہیں، جس ہندوستان میں فوج کا دستہ ہم نے قائم کیا ہے، جس ہندوستان کے چہرے پر کالی لگی ہوئی تھی اس کو صاف کر کے اس کے رخ کو روشن و منور ہم نے کیا ہے، اسی بھارت کی سرزمین پر ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دوسرے کے دروازے پر بھیک مانگنی پڑ رہی ہے، دوسرے کے دروازے پر جا کر کے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں بھیک دے دی جائے۔ اے مسلمان، تم اپنے ماضی میں پلٹ کر کے اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو۔ ایک مسلمان غلامی کی زنجیر میں نہیں رہ سکتا ہے، ایک مسلمان اپنے ذہن و فکر کی بلندی لے کر کے جب آگے بڑھتا ہے تو قوم مقام کے وہ افراد جن کے اندر صالحیت ہوتی ہے اور جن کے اندر شرافت و تقدس کا جوہر چھپا ہوا ہوتا ہے وہ جوہر باہر آ جاتا ہے اور وہی نوجوان پھر قوم کا قائد بن جاتا ہے، وہی نوجوان پھر قوم کا رہنما بن جاتا ہے، وہی نوجوان پھر قوم کا ہادی بن جاتا ہے۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں پیارے، اسی قوم کے نوجوانوں نے جب سوچا تھا کہ ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے تو ان قوم کے نوجوانوں کو کیسی ترقی ملی تھی اور اس قوم کے نوجوان کس طرح سے ترقی کی راہوں پر گامزن ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اسی قوم کے نوجوانوں نے جب سوچا تھا کہ اب ہم شراب کے قریب نہیں جائیں گے، اب ہم جوا کے قریب نہیں جائیں گے، اب ہم جھوٹ کے قریب نہیں جائیں گے، اب ہم بے حیائی کے قریب نہیں جائیں گے، تو ترقیاں نے ان کے قدم کے بوسے لیے تھے۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس ہندوستان کی سرزمین پر 3.5 کروڑ روپیہ ہر دن مسلمانوں کا سنیموں پر خرچ ہو رہا ہے، جس ہندوستان کی سرزمین پر 10 ٹن روز شرابیں پی جا رہی ہوں، جس ہندوستان کی سرزمین پر
1,84,000 عورتیں عصمت فروشی کا دھندا بڑے بڑے شہروں میں کر رہی ہوں. جس ہندوستان کی سرزمین پر پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے لوگ شراب کے لائسنس پر دستخط کر رہے ہوں, اسمبلی میں بیٹھ کر کے شراب کے لائسنسوں پر دستخط کر رہے ہوں, ان کو کیا معلوم ہے کہ بھارت کی سرزمین پر مسلمانوں کو کس طرح سے جینے کا حق ہے اور مسلمان کس طرح سے بھارت کی سرزمین پر جی سکتا ہے. یہ اپنے مکان کے بچانے کے چکر میں ہے, یہ اپنے دکان کو بچانے کے چکر میں ہے, یہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے چکر میں ہے. پیارے, جب جو قوم اپنے مکان اور دکان کے چکر میں رہتی ہے وہ قوم چکر میں پھنسا کر کے مٹا دی جاتی ہے. امام حسین نے اپنے مکان کو نہیں بچایا تھا, امام حسین نے اپنی دکان کو نہیں بچایا تھا, امام حسین نے اپنی جان کو نہیں بچایا تھا, مذہب اسلام کے قانون کو بچایا تھا. تو امام حسین کا سب کچھ بچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب بھی سوچنے کا موقع نہیں آیا کہ دوسری قومیں قرآن جلانے کے لیے سوچ رہی ہیں. اب بھی آپ کو سمجھنے کا موقع نہیں آیا ہے کہ آپ کے قرآن پر کھلا ہوا حملہ ہو رہا ہے. اب بھی آپ کو سمجھنے کا موقع نہیں آیا کہ جو قومیں ہمارے سامنے گزرتے ہوئے تھراتی تھی وہ قومیں آج ہمارے قرآن کو چیلنج کر رہی ہیں. اے مسلمان, یہی بھارت کی سرزمین ہے اور اسی بھارت کے سرزمین پر یہی جلانے والی قوم نے قرآن کا کیسا اہتمام کیا تھا. اٹھاؤ پنجاب کی تاریخ اور پڑھو, پنجاب کے مہاراجا رنجیت سنگھ کی تاریخ اٹھاؤ. یہی پنجاب ہے جہاں آج خاک و خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. یہی پنجاب ہے جہاں آج غیر مسلموں کو بھی مارا جا رہا ہے. یہی پنجاب ہے جہاں آج نیند حرام کر دی گئی ہے. یہی پنجاب ہے جہاں آتنکوادیوں کا ایک دستہ پایا جا رہا ہے. یہی پنجاب ہے جس پر نہ جانے کس کس طرح سے حملے ہو رہے ہیں. لیکن یہی وہ پنجاب تھا سن 1947 میں جب پورے بھارت میں آگ لگی ہوئی تھی تو پنجاب محفوظ تھا. اس وقت پنجاب کا حکمراں مہاراجا رنجیت سنگھ تھا اور مہاراجا رنجیت سنگھ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے ذہن و فکر میں سیکولر معاملہ لے کر کے چل رہا تھا. ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے, ہم سے کسی کو دکھ نہ پہنچنے پائے. چنانچہ اسی قرآن کا ایک معاملہ آیا تھا کہ قرآن کو ایک کاتب نے بڑے اچھے انداز سے لکھا اور بہت خوبصورت حرفوں میں لکھا اور لکھنے کے بعد اس کاتب نے کہا 10,000 روپے ہیں اس قرآن کا ہدیہ, کون لیتا ہے؟ تو اس دور میں 10,000 روپیہ دے کر کے کون قرآن کو لینے کے لیے تیار ہوگا؟ بڑی بڑی ریاستوں میں یہ کاتب گیا لیکن کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوا. یہ مہاراجا رنجیت سنگھ کے وہاں پہنچ گیا اور اس نے کہا میں نے قرآن کو لکھا ہے, بڑے اچھے انداز سے لکھا ہے, کیا قرآن کو خریدا جا سکتا ہے, لیا جا سکتا ہے؟ ہدیہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ کہا کتنا ہدیہ ہے؟ کہا 10,000 ہے. 10,000 اس وقت دینے کے لیے بڑی بھاری بات تھی. پیارے, مہاراجا رنجیت سنگھ نے سوچا اور سوچنے کے بعد کہا میرے وزیر خزانہ کو بلاؤ. مہاراجا رنجیت سنگھ نے اپنا وزیر خزانہ ایک مسلمان کو رکھا تھا. ہم بھی تو یہی ہندوستان کی سرزمین پر کہہ رہے ہیں کہ آج جو تاریخوں کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے اور آج جو تاریخوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی مریادہ کو عالمگیر نے برباد کیا ہے, ہندوستان کو عالمگیر نے چوسا ہے, ہندوستان کو محمود غزنوی نے چوسا ہے. عالمگیر نے ہندوستان کو چوسا نہیں ہے بلکہ عالمگیر نے ہندوستان کو سونے کا چڑیا بنایا ہے. یہ عالمگیر کی حکومت ہے. یہ عالمگیر اپنا وزیر خزانہ ایک ہندو کو رکھے ہوئے تھے. یہ عالمگیر کی حکومت ہے. اس سمندری فوج کا سپہ سالار ایک ہندو کو رکھے ہوئے ہیں. یہ عالمگیر کا ذہن و فکر ہے. میں بھارت کی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں, مسلمانوں نے اتنی قربانی دی ہے, تم مسلمان کو فوج کے معاملے میں کتنا حصہ دے رہے ہو؟ تم مسلمان کو کس طرح سے حصہ داری کے لیے کہہ رہے ہو؟ ہم نے بہایا ہے, حصہ ہمارا ضبط کیا جا رہا ہے. خدا کی قسم سنا, اگر فوج کا ذمہ دار مسلمان کو بنا دیا جائے تو نہ کشمیر میں آتنکوادی پھیلے گی, نہ بھارت کی سرزمین پر آتنکوادی جنم لے سکتے ہیں. وہ مسلمان اپنے خون کی قربانی پیش کر کے بھارت کی حفاظت کرے گا. دیکھو جس قرآن کو رات بھر کربلا کی سرزمین پر امام تلاوت کرتے رہے, اس قرآن پر ہندوستان میں حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آؤ ذرا ملاحظہ کرو. مہاراجا رنجیت سنگھ نے اپنے وزیر خزانہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا سنو 10,000 روپے اس لیکھک کو دے دو اور قرآن کو لے لو. اس مسلمان خزانچی نے کہا مہاراجا یہ قرآن ہے, یہ مسلمانوں کی کتاب ہے, آسمانی کتاب ہے, یہ قرآن ان کے دھرم کی کتاب ہے. آپ وزیر سے, آپ کیا نام خزانے سے 10,000 روپے دلا رہے ہیں تو بڑا پیارا
جملہ کہا تھا مہاراجا رنجیت سنگھ نے، جس کو تاریخ نے نوٹ کر لیا. اس نے کہا یہ میں مانتا ہوں قرآن ہے، دوسرے دھرم کی کتاب ہے، مگر یہ دنیا کے سارے انسانوں کے کرم کی کتاب ہے، اس لیے اس کو ہم ضرور لیں گے. 10,000 ہدیہ دے کر کے مہاراجا رنجیت سنگھ نے قرآن کو لے لیا تھا اور اپنے خزانے میں شامل کیا تھا اور کہا تھا یہ مقدس کتاب جہاں ہمارا خزانہ رہتا ہے وہاں رکھ دے تاکہ برکت رہے، تاکہ اس میں بہتری ہوتی رہے. اس وقت کے غیر مسلموں کا ذہن و فکر دیکھو قرآن کا کتنا احترام کر رہے تھے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ذرا برا نہ مانیے گا کہ قرآن کی بے حرمتی کرنے کا جوش و جذبہ کیسے پیدا ہوا ہے اس قوم کے اندر، یہ قوم جری کیسے ہوئی ہے. اس قوم کا حال تو یہ تھا کہ جب یہ مسجدوں کو دیکھتے تھے تو ڈر جایا کرتے تھے. اس قوم کا حال تو یہ تھا کہ جب یہ قرآن کو دیکھتے تھے تو خود اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. لیکن آپ ذرا جائزہ لے کر کے دیکھیے کہ آپ کے لباس میں دکھائی دے رہے ہیں، آپ کے ٹولے محلے میں دکھائی دے رہے ہیں، یہ آپ کے ماحول میں دکھائی دے رہے ہیں، یہ قرآن رکھا ہوا ہے.